علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز طلباء، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی۔ چاہتا تو ہر کوئی ہے، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم ایفرٹ کتنی کر رہے ہیں، کوشش کتنی کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی آپ کا ریلیٹو، آپ کا بھائی، آپ کا بڑا بھائی کہہ دے کہ اس فلاں بندے سے بچ کے رہنا ہے، یہ تمہارے ابا جان کا دشمن ہے بہت بڑا، تو کیا آپ لوگ اس سے بچیں گے؟ بولیں، بتائیں، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کا ریلیٹو بتا دے، آپ کا کوئی بھائی بتا دے کہ یہ فلاں بندہ آپ کے ابا جان کا بہت بڑا دشمن ہے، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے واقعی ہے، تو ہم بچنے کی کوشش کریں گے نا؟ ایک طرف ہمارا ریلیٹو، ایک طرف ہمارا بھائی وہ کہہ لے تو ہم اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں، تو کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، سچوں کا سچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تم شیطان سے بچ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ کائنات کا مالک اعلان کر رہا ہے کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، تو ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ کیا وہ ہمیں کامیاب ہونے دے گا؟ ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں ہمیں ناکام کرنے کے لیے ہمیں شیطان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، پورا زور لگا رہا ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ بحث کی تھی کہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اللہ نے کیا چیلنج کیا کہ تو جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری راہ پہ نہیں چلیں گے۔ تو معزز طلباء، ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دشمن ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے، ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ تو کیا ہم دیکھیں علم حاصل کرنے میں کہیں ہمارا دشمن ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کیا پلانز بنا رہا ہے ہمارے خلاف؟ کیا کوشش کر رہا ہے؟ وہ آپ لوگ محنت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس طرح سے محنت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کر رہے۔ اس نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ہم ایماندار ہیں، آپ سب ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن پاک میں تقریباً 80 کے لگ بھگ یہ کلمات کہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔
ہم ایمان والے ہیں نا؟ تو اللہ رب العزت کی بات مانے. پھر ہم اللہ رب العزت کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اللہ رب العزت نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کوئی آپ کو چو چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سٹیپ پہ بھی، ایک قدم پہ بھی، ایک ایک لمحے پہ بھی آپ اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جو اسلام میں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پہلے حکم دیا، بعد میں منع کر دیا کسی چیز سے. کہا کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. ہمیں اس بات کا پتہ ہے وہ دشمن ہے کہ نہیں ہمارا. ہمارے جو ابا جی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے مخالف ہوا کہ نہیں؟ ان کو جنت سے نکالا کہ نہیں؟ ہمیں وہ علم سے پیچھے کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کر رہا، کوشش کر رہا ہے. تو ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ تو معزز طلباء، ہمیں یہاں رہتے ہوئے اپنا بہت بڑا دشمن شیطان، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں شیطان ہمارے ساتھ وہ حملے تو نہیں کر رہا، ہمیں پیچھے تو نہیں ہٹا رہا. تو ہمیں ایک بات تو یہ ہے کہ محنت کرنا ہوگی بہت زیادہ علم میں، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے میں ایک پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں. کوئی بھی آپ اپنا مشن، اپنا گول ذہن میں رکھ لیں، اور ایک میں آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. کوئی بھی مشن آپ ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی مشن، وہ ہے اللہ کے ذکر کی طرف آنا. اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کو واقعی بدل کر رکھ دیتا ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ ذکر کریں جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں. یہاں ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جادوگروں کا جادو چلتا ہے نا، شیطان کے ماننے والے جو ہیں ان کی شیطانی چلتی ہے نا، جن ان کے مانتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، جنہوں نے شیطان رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کی ساری شرائط پوری کی ہوتی ہیں. تو ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون سی شرط پوری کرتے ہیں؟ جادوگر شرائط پوری کرتے ہیں کہ نہیں ان کی؟ وہ کہتے ہیں غیر اللہ پکارو، تو وہ غیر اللہ کو پکار ڈالتے ہیں، ان کو ماننے والے. تو شیطان ان کی بات پوری کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اذکار بتائے ہیں کہ جن کو بندہ پڑھ کے کامیابی کے راستے پر چل سکتا ہے. استغفار کا کس کو نہیں پتا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار یہ کلمات کہہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہوا ہو. جنگ سے بھاگنا کتنا بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. سورۃ التوبہ یا سورۃ الانفال میں آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے. تو آپ استغفار ان شرائط کے ساتھ کریں اور اسی طرح ریگولر کریں. استغفار کی فضیلت کے بارے میں قرآن میں بھی دلائل موجود ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اشارتاً ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے میں کسی دور دراز گئے، وہاں پہ رات کسی کے ہاں کے ٹھہرے. وہ آدمی، وہ بندہ جن کے ہاں ٹھہرے رات، وہ تندور کا کہا جاتا ہے، وہ تندور کا مالک تھا، تندور روٹیاں بناتا تھا. وہ ساتھ ساتھ آٹا گوندھ رہا ہے، روٹیاں لگا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ استغفار بہت زیادہ کر رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا کیا تجھے اس استغفار نے فائدہ بھی دیا ہے؟ تو کہنے لگا جی ہاں، اللہ رب العزت نے میری تمام وہ خواہشیں، تمام جتنی بھی دعائیں تھے وہ پوری کر لی ہیں، لیکن ایک رہ گئی ہے. وہ کون سی رہ گئی ہے؟ کہ فلاں علاقے میں
امام محمد بن حنبل ہے، میرا دل کرتا ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ان کو جا کے ملوں۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی ان کو بتایا نہیں تھا میں احمد بن حنبل ہوں، تو پھر کہنے لگے کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ رب العزت نے وہ اس طرح کی ترتیب بنائی کہ وہ خود چل کے ان کے پاس چلے گئے۔ استغفار اس طریقے سے کریں، آپ لوگ ریگولر کریں۔ اور اسی طرح درود کے بارے میں کس کو نہیں پتا؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ اپنی عادت بنا لیں۔ درود کے بارے میں وہ صحابی تھے تو آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، ان زدت فہو خیر لک، ان زدت فہو خیر لک۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی ساری دعا میں درود ہی پڑھتا جاؤں گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا یہ تیرے ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا، غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، درود پڑھیں۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں، تسبیحات پڑھیں، 100 بار پڑھیں۔ اور اگر کوئی بندہ مقروض ہے، اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، یہ پڑھیں۔ اور کوشش کریں، درود پڑھنے کا ایک خاص طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ باقی بھی آپ نے تسبیحات 100 بار پڑھنی ہے۔ سارا دن کوشش کریں کہ وہ تسبیحات پڑھتے جائیں اور گناہوں سے باز آ جائیں۔ یہ شرائط ہے، گناہ سے باز آ جائیں۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چھوڑ دینا آپ نے، نظروں کا گناہ یہ بھی چھوڑ دیں ان دنوں میں۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ 15 سے 20 دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان شرائط کے ساتھ ذکر کریں۔ درود کو آپ اس طرح سے پڑھیں کہ سنتیں ادا کرنے کے بعد، 2 سنتیں ہیں، یہ 4 سنتیں ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 100 بار یا 200 بار بھی اگر پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ سوچ کے کہ یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا درود ہے۔ سمجھ آگی بات کی کہ نہیں؟ سنتیں ادا کرنے کے بعد 2 سنتیں ادا کریں، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد 100 بار اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا اللہم صلی علی محمد، جو درود ابراہیم ہے وہ تو نہیں پڑھا جا سکتا، بل اس کی کثرت کریں اور یہی ذہن میں رکھیں میں یہ دعا کر رہا ہوں، یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔